ایک بھائی نے سوال کیا، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب وہ گھر میں جب کوئی پیشاب کرتے ہیں، پیشاب کرنے کے بعد پھر گھر میں سب کے سامنے ہی، تو اس بھائی نے کہا میری بہنیں بھی ہیں، والدہ صاحب بھی بیٹھی ہوتی ہیں اور گھر کے دوسرے افراد بھی ہوتے ہیں، تو سب کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب خشک کرتے ہیں اور اس چیز کو عار بھی نہیں سمجھتے۔ تو اسی طرح بعض ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں لوگوں کے سامنے بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہیں اور کوئی اس میں حیا وغیرہ نہیں کر رہے، تو یہ بہت قابل ذکر ہے۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو جواب دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی پاکیزہ اور قابل اتباع ہے کہ آپ جس حصے میں بھی آپ کی ہدایت دیکھیں گے، رہنمائی دیکھیں گے، اللہ کے رسول ایسی ہدایت چھوڑ کر گئے ہیں، ایسی سنتیں اور ایسی پاکیزگی چھوڑ کر گئے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اب دیکھیں، نیکی کے جتنے بھی اعمال ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کر دیا، سکھلا دیا امت کو، یہاں تک کہ قضاء حاجت ہے اور جو ایسی حیادار واقعات کی چیزیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی امت تک پہنچا دی اور اپنے عمل سے، قول و فعل سے بتلا دیا، ساری امت کو سمجھا دیا۔ تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تقاضا پیش آتا پیشاب کے حوالے سے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا۔ میں ایک واقعہ مختصراً آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور ایک وادی میں ہم لوگوں نے پڑاؤ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے برتن میں پانی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ تلاش کیا مگر کوئی پردے کی چیز، کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ تو وادی کے کنارے دو درخت نظر آئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس گئے اور اس کی ٹہنی میں سے ایک ٹہنی کو پکڑا اور کہا آؤ میرے پاس اللہ کے حکم سے۔ تو وہ درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پھر چلنے لگا۔ تو راوی کہتے ہیں جس طرح ایک اونٹ اپنے مالک کے پیچھے چلتا ہے تو وہ درخت بھی حضور کے پیچھے اس طرح چل رہا تھا۔ تو دوسرے درخت کے پاس گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی یہی کہا، تو وہ درخت بھی حضور کے پیچھے چلنے لگا۔ تو وہ دونوں درخت جب قریب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ۔ وہ درخت مل گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آڑ میں بیٹھ کر چھپ کر پیشاب کیا۔ اب دیکھیں یہ جو واقعہ ہے یہ بھی واقعہ ہے کہ حضور نے اس درخت کی ٹہنی کو خود کھینچا، اور دوسرے واقعات ایسے بھی موجود ہیں، کسی صحابی سے کہا جا کر ان کو میرے پاس بلاؤ، تو وہ درخت حضور کے پاس پہنچے۔ مختلف واقعات ہیں۔ ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی مروی ہے اور ابو یعلا اپنے والد سے بھی نقل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح خیبر کے موقع پر بھی واقعہ پیش آیا، حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا۔ یہ مختلف واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے پیچھے ہو کر آڑ میں بیٹھے، حالانکہ وہ صحابہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، حضور کے ساتھ گئے تھے، تو حضور دور چلے گئے اور درخت کی آڑ میں بیٹھ کر تقاضا کیا۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ کچھ ٹائم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا سے فارغ ہو کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ تو دیکھیے میرے بھائی، یہ صحابہ سے اور بہت سی روایات موجود ہیں کہ جس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی تقاضے کے لیے جاتے تو اتنے دور چلے جاتے کہ ہم لوگوں سے اوجھل ہو جاتے، یا کسی درخت کی آڑ میں، کسی پتھر کی آڑ میں، کسی آڑ میں بیٹھ کر تقاضا کرتے پھر واپس آ جاتے۔ تو دیکھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اب اس میں کتنی حیا ہے۔ وہ صحابہ تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے والے، سیکھنے والے۔ اور آپ کو یہ بات بتا دوں کہ سب سے پہلا مدرسہ تمہارا گھر ہے۔ والدین اس بات پر غور کریں کہ اگر آپ جس طرح اولاد کو بن کر دکھائیں گے آپ کی اولاد اسی طرح بنے گی۔ اگر آپ حیا سکھائیں گے اور خود حیا کر کے دکھائیں گے ایسے معاملات میں تو آپ کی اولاد بالکل صحیح سمت پر جائے گی، اس میں حیا آئے گا، پاکیزگی آئے گی۔ اگر خدا نخواستہ اگر آپ نے ایسا ہی کیا تو جس طرح آپ خود انسان سوچے کہ یار میری بیٹی سامنے بیٹھی ہے، بہو ہے یا کوئی مرد ہے، کوئی بھی ہے نا، ایک بندہ سب کے سامنے کھڑا ہو کر پیشاب خشک کر رہا ہے۔ تو حضور کی سنت تھی جب بھی تقاضا کرتے حضور کسی آڑ میں یا دور چلے جاتے، لوگوں سے اوجھل ہو جائیں۔ لیکن آج کے ماحول میں آپ دیکھیں واش روم ساتھ ہوتے ہیں ہر گھر میں، اکثر
گھروں میں ہوتے ہیں، تو جو بھی تقاضا ہے آپ کا، پیشاب خشک کرنا ہے، یہ مسائل حیا کے تو ویسے تھوڑا خلاف ہیں، لیکن یہ عین حیا ہی ہے کہ ایسے واقعات بیان کرنا، امت کو سمجھانا یہ ضرورت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے دیکھیں کہ حضور چھپ کر اور کسی چیز کی آڑ میں پیشاب کر رہے ہیں، تو میں عرض کر رہا تھا سب سے پہلا مدرسہ آپ ہیں۔ اگر آپ صحیح سمت پر جائیں گے تو آپ کی اولاد بھی صحیح ہوگی۔ تو لہذا اگر کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے تو یہ حیا کے خلاف ہے، اس سے باز آ جائیں۔ تو قطعاً ایسی اجازت نہیں ہے کہ سب کے سامنے کھڑا ہو کر پیشاب خشک کرنا، یا سب کے سامنے بیٹھ کر، آپ سب کے سامنے بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہیں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔